السلام نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اس میں پہلا شخص وہ ہے جس نے زندگی اس طرح سے گزاری ہو کہ اس نے کبھی تکبر اور غرور نہ کیا, ہمیشہ عاجزی میں رہا ہو, انکساری سے رہا ہو, ہمیشہ دوسروں کے ساتھ ادب و اخلاق اور جھک کر رہا ہو. آقا السلام فرماتے اللہ ایسے شخص کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور دوسرا حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جس نے دنیا سے بے رغبتی رکھی ہو, دنیا کے پیچھے نہ پڑا. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے نا کہ جب بندہ دنیا کو اپنا مطمع نظر بنا لیتا ہے, دنیا کے پیچھے چل پڑتا ہے, تو دنیا اسے ذلتوں کی طرف لے جاتی ہے. جب کوئی بندہ دین کی طرف اور اللہ کی رضا کی طرف چلتا ہے پھر دنیا اس بندے کے پیچھے پیچھے چلتی ہے. اس لیے آقا السلام نے فرمایا جس نے اپنا مطمع نظر دنیا کو نہ بنایا ہو, دین کو بنایا ہو, دنیا سے ہمیشہ لاپرواہ رہا ہو, کبھی ہرس لالچ طمع اس نے نہ رکھا ہو, ایسا شخص بھی خوش نصیب ہوتا ہے اور ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور تیسرا وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں توکل رکھا ہو, اللہ پر بھروسہ رکھا ہو کہ اپنی مشکلات میں, اپنی پریشانیوں میں, اپنے زندگی کے مختلف معاملات پر اللہ کی ذات پر توکل رکھا ہو, اللہ پر توکل کیا. آج ہمیں توکل کے معنی اور مفہوم کی بھی شاید سمجھ نہیں رہی کہ اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ ہم زندگی میں کس طرح رکھ سکتے. ہم نے قرآن و سنت سے جب دوری اختیار کی نا تو اس کے جو نقصانات ہوئے ہیں, دین سے دور ہونے کے جو نقصانات انسان کو ہوئے, اس میں ایک نقصان یہ ہے انسان کی زندگی سے توکل کی دولت ختم ہو گئی. ورنہ توکل ایسی دولت ہے کہ جس سے انسان طاقتور ہو جاتا ہے. اگر اللہ پر بھروسہ ہو نا انسان کو, پھر اللہ پر بھروسہ انسان کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے, پھر دنیا کا خوف, دنیا کے خطرے, یہ انسان کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. لیکن ہم نے قرآن و سنت سے دوری اختیار کی, ہمیں اس بات کا مفہوم ہی بھول گیا کہ اللہ پر توکل کس طرح سے رکھنا, اللہ پر بھروسہ کس طرح سے رکھنا. ہم نے تو ایک ایک پائی کے لیے دوسروں کی مخالفت مول لی. ہم نے یہ سمجھا کہ اگر ہمارا رزق جو ہے وہ کوئی چھین کر لے جائے, ہم نے یہ سمجھا کہ ہم شاید جو ہے وہ اگر صبح شام اور رات تک اگر دکان پر نہ بیٹھے اور نمازوں کے لیے آنے لگ گئے تو ہمارے گاہک ضائع ہو جائیں گے. نماز کے ٹائم بھی اگر ہم نے جو ہے وہ دکانوں پر نہ بیٹھے تو نماز کے لیے چلے گئے تو پھر تو یہ روزی کسی اور کے پاس چلی جائے گی. جب ہمارا توکل کمزور ہوا, نہ اللہ پر بھروسہ کمزور ہوا, تو ہمارے مزاج میں ایسی چیزیں پیدا ہو گئیں کہ ہم دین سے دور ہوئے اور ہم نے دنیا کو لپیٹنے اور سمیٹنے کی کوشش کی. لیکن یہ یاد رکھیں خالق کائنات نے رزق کے فرشتے مقرر کیے, جس کے حصے میں میرے مالک نے رزق رکھا ہے. جب صبح صادق ہوتی ہے, سحری کا وقت ہوتا ہے, خالق کائنات ان فرشتوں کو حکم فرما دیتا ہے کہ اس بندے کے لیے آج اتنا رزق ہے, اس کے دروازے پر اس کا رزق پہنچا دو. رزق کے فیصلے خالق نے کرنے. ایسے نہیں ہے کہ اگر ہم جو ہے دکان کو چھوڑ کے مسجد میں آ جائیں گے تو شاید جو ہے وہ ہمارا رزق کوئی اور لے جائے گا. نہیں, رزق وہی ملے گا جو خالق کائنات نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے. تو خوش نصیب ہے وہ آدمی جس نے اپنی زندگی میں اللہ پر توکل کیا. اور حدیث مبارکہ ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے محبت فرماتا ہے. اور چوتھا وہ شخص کہ جس نے زندگی اس حال میں گزاری کہ دوسرے کے غم کو محسوس کیا, دوسرے کے درد کو محسوس کیا, دوسرے کے دکھوں کو محسوس کیا, دوسروں کی ضرورتوں کو محسوس کیا. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرا وہ امتی جس نے اوروں کے غموں کو محسوس کیا, دوسروں کی ضرورتوں کو محسوس کیا, ایسا شخص بھی اتنا خوش نصیب ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے. اب ہم نے اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے.